رمضان کا چاند اور جمعہ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح بتائی ہوئی ترتیب سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اسی وقت رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی کہاں جہاں نظر ڈالو گے گھر میں انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج اس عمل کو غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے ابھی اسی وقت پڑھ لینا، انشاءاللہ کامیابی 100% ملے گی۔ کامیابی کے چانس 100%۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر آپ کے حاسدین، آپ کے دوست رشتہ دار، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتے ہوئے آپ کے ارد گرد کے لوگ دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر آج پیسے دے کر جائیں گے، کیونکہ غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ ایسا رمضان کی چاند رات کا اور اس لاڈلے جمعے کا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کی چاند رات اور جمعہ جب ایک ساتھ آتا ہے تو جب کوئی بندہ ہاتھوں کی انگلیوں پر، فرماتے ہیں یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے۔ یہ موقع اگر جس نے پا لیا اور اس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقتر بن جاتا ہے۔ آج اگر غوث پاک کے چاہنے والوں دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی کونے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہو، آج آپ نے اس لاڈلی چاند رات اور لاڈلے جمعے کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر 300 کروڑ بھی مانگو گے، 1000 کروڑ بھی مانگو گے، آج اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا، آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ اگر آج پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیاں، خالی الماریاں، یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کے نام ہے، یہ قرآنی صورتیں ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، اسے پھر ناکامی نہیں ہوتی، اسے پھر نا امیدی نہیں ہوتی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس عمل کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو دوستو بھائیو بہنوں، آج اس لاڈلی چاند رات اور اس لاڈلے جمعے کو آپ نے یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری بہنیں دکھیاری مائیں جو کہتی ہیں، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج دوستو بھائیو بہنوں اس لاڈلی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و خبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی چاند رات اور جمعے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ جس گھر بھی پڑھا جاتا ہے، رب کریم کا یہ نام صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے رمضان کی چاند رات اور جمعہ ایک ساتھ آ چکا ہے، آپ نے اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع آپ کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور پورا سال پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔ تو دوستو، ماہ رمضان کی چاند رات اور جمعے کے دن اللہ کے ایک نام کی صرف ایک قرآنی تسبیح، دوستو بھائی بہنوں، سورت کو پڑھ لی جائے۔ اللہ والو، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ عمل سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی ہے، اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ آج اس لاڈلی چاند رات جمعے کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را ایک جملہ ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ آپ کی ساتھیوں بھائی بہنوں بہتری کے لیے ہے، آپ کو ترتیب وائز پورا عمل بتایا جائے گا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، سب سے پہلے آپ نے
رمضان کی اس لاڈلی چاند رات اور جمعہ جب ایک ساتھ آ چکا ہے تو پورا دن رات آپ کے پاس موجود ہے. جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا. آپ نے کوشش کیجئے گا کہ باوضو اگر مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. آپ دوستو بھائی بہنوں, سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. آپ دوستو بھائی بہنوں نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود پاک پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں 3 بار کم از کم درود پاک پڑھنا ہے. اور جو میرے بہن بھائی جن کو بالکل درود پاک پڑھنا آتا ہی نہ ہو تو دوستو بھائی بہنوں وہ ڈائریکٹلی عمل بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کسی نماز کے بغیر, درود پاک کے بغیر کوئی نماز ہماری نہیں ہوتی. تو بچے کو درود پاک آنا چاہیے اور آتا بھی ہوگا. تو دوستو بھائی بہنوں کوشش کرنا درود پاک لازمی پڑھ لیں. کم از کم 1 بار یا 3 بار لازمی درود پاک پڑھیں. اور درود پاک پڑھتے ہی اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں, جتنی بھی مرادیں ہیں, ذاتی مکان چاہیے, قرضوں سے چھٹکارا چاہیے, من پسند نوکری, من پسند شادی, دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت, بڑی سے بڑی مراد دوستو بھائی بہنوں جو آج تک نہ مل سکا, جو دوستو بھائی بہنوں آپ لوگ قصے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں, دوستو بھائی بہنوں آج آپ نے رب کے اگر معجزات کو واقعی میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے, رب کے کمالات کو دیکھنا ہے دوستو بھائی بہنوں, تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج اس لاڈلی چاند رات جمعے کے دن دوستو بھائی بہنوں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی اگر حاجتوں مرادوں کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, نہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں. اگر حاجتوں مرادوں کی نیت کرنا چاہتے ہیں, جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کے دل کی خواہشات ہوں, حاجات ہوں, پریشانی ہو, مثال کے طور پر رب کریم مجھے ذاتی مکان چاہیے, میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں. رب کریم مجھے قرضوں سے چھٹکارا چاہیے, میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں. رب کریم میں بے اولاد ہوں, اولاد چاہیے, اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں. رب کریم میرے گھر میں فاقے ہیں, غربت اور غریبی ہے, دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. رب کریم اپنی ہر حاجت, ہر مراد کو پورا کروانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. آج دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی آسمان سے دولت اگر بارش کے قطروں کی طرح تم پر نہ برسے, آج تمہاری غربت اور غریبی نہ ختم ہو جائے, تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا. میں ایک کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں, اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا. اس عمل کو پڑھتے ہی جس جگہ نظر ڈالو گے وہاں پر پیسہ ہی پیسہ ہوگا. خدا کی قسم اس سے بڑا وظیفہ شاید تمہیں رہتی دنیا تک نہ ملے. پوری کائنات گھوم لو, اس زمین کے کونے کونے میں گھوم لو, لیکن اس سے بڑا وظیفہ تمہیں نہیں مل سکتا. یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے, یہ موقع صدیوں بعد ملتا ہے. دوستو بھائی بہنوں اس موقع سے فائدہ اٹھا لو. آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر, آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر دوستو بھائی بہنوں اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا. اب دوستو بھائی بہنوں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. توس اور تسمیہ لازمی پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے, اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں. اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ, یہ آیت مبارکہ دوستو بھائی بہنوں آج کے اس عمل میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے. آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. دوستو بھائی بہنوں رمضان کی اس لاڈلی چاند رات جمعے کے دن جو کہ برسوں بعد یہ موقع ملتا ہے, پہلے نمبر پر آپ نے یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے, سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. دوستو بھائی بہنوں اللہ کریم کے اس لاڈلے مہینے میں, اس قبولیت کی گھڑیوں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے دوستو بھائی بہنوں رمضان کی چاند رات اور جمعے کے اس مجرب ترین عمل کو پڑھنے سے, اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے فوراً جھولیاں بھر دیتا ہے. کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. شکر کرنے والے کے مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں برکتیں وسعت عطا فرماتا ہے. دوستو بھائیو بہنوں آج آپ نے اس لاڈلی چاند رات جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی, اللہ کا شکر ادا کرتے ہی جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کے دوست لاڈلے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو اپنا قریب کر دیتا ہے. اللہ شکر کرنے والے کا رزق یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کے دوست بن جائیں گے, اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے. پھر آپ اپنے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کے رہے گا.
آپ نے دوستو بھائیو بہنوں جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کا یہ نام اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو شامل کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ لاڈلی چاند رات جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نام اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتا چلا جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی چاند رات اور جمعہ ایک ساتھ آ جائے تو یہ ایک نام پڑھتے ہی نصیب بدل جاتے ہیں، آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر میں حالات، ساتھیوں بھائی بہنوں، پیسے کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، جب آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اس لاڈلی چاند رات جمعے کے دن یا فتح کو پڑھنا ہوگا، اور چلتے پھرتے چاہو پڑھ لو، دکان پہ پڑھ لو اس عمل کو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، جب چاہے پڑھ لو۔ کوشش کرنا اس عمل کو اگر ایک بار بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے تو 1-1.5 منٹ جو بھی لگے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھ لیجئے گا، تاکہ پورا عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا فتح کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یا فتح جو رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ رب خود اس نام کی قسم کھاتا ہے، اس نام کو پڑھ کر جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب خدارہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص و نیت کے ساتھ یا فتح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں دوستو بھائیو بہنوں، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا فتح پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیں۔ آپ نے یا فتح کو پڑھتے ہوئے اگر کروڑوں میں قرضہ ہے انشاءاللہ فوری طور پر اتر جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ دوستو جہاں اللہ نے پوری دنیا کو اتنا نوازا ہے کہ کیا وہ آپ کو نہیں نوازے گا؟ اسی لیے اس کے لیے نوازنا کون سی مشکل کام ہے دوستو؟ اور اس وظیفے کی سب سے فضیلت اور برکت تو یہ ہے کہ اس سے پڑھنے کے بعد آپ کو بہت جلد آپ کے مقصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہتا ہے۔ اب یہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے یا فتح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجیے گا جب آج اس لاڈلی چاند رات اور جمعے کو اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اور یقین کیجئے یہ آدھی منٹ کا وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، اس عمل کو آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج چاند رات کو اس جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کا جسم اگر ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ 100% کامیابی ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر اس مجرد ترین عمل میں جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اب آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں، یا فتح کو آپ نے 21 بار پڑھ لیا، یا فتح کو 21 ٹائم جیسے ہی سیکنڈ نمبر پر پڑھ لیا،
فوری طور پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ عظیم چاند رات میں اس جمعے کے دن، اس جمعہ ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، دکھوں کے بعد، منتوں کے بعد، ٹھوکروں کے بعد، بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، دوستو بھائی بہنوں، آج اس لاڈلی چاند رات جمعے کے دن یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو یہ دوستو بھائی بہنوں تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ آج اس ذات رب کریم کا مہینہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے ہی اب اس عمل میں کیا کرنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھنے والا پورے سال کی قسمت کو بدل لیتا ہے۔ اب اپنے چوتھے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لینی ہے۔ انشاءاللہ تو عرش الہی پر بیٹھا رب اس چاند رات کی برکت سے، اس لاڈلے جمعے کی برکت سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہی وجہ ہے کہ اس لاڈلی چاند رات اور جمعے کے دن کا بے صبری سے، شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، کہ کب یہ لاڈلی چاند رات آئے اور یہ عظیم جمعہ ایک ساتھ آئے اور یہ وظیفہ ہم پڑھیں اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئے، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج اس لاڈلی چاند رات اور اس عظیم جمعے کے دن بتائے گئے طریقے ترتیب سے خود بخود پڑھ کے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آج آپ جتنے بھی یہ صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کریم کو راضی کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر آپ رب کریم سے جو کچھ بھی آج مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کے فوراً بعد آج کا آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل میں سب سے آخر میں یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔
یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا رحمانو یا رحیمو کو اس عظیم چاند رات میں، اس جمعے کے دن سب سے آخر میں اس عمل میں جیسے ہی شامل کرتا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے۔ اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں ہوتی کہ ابھی آپ لوگ کامیاب ہوئے تو کچھ دن بعد ناکام ہو گئے، کامیابی آپ کی ختم ہو گئی، دوبارہ سے پریشانیوں پر آ گئے، نوکری پر آ گئے، الجھنوں میں آ گئے۔ نہیں دوستوں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہوگی جو آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے۔ اس سے جو آپ کو کامیابی اور دولت ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے، صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، اور فوری طور پر آپ نے کرنا کیا ہے، کوشش کرنی ہے دوستو بھائی بہنوں، اول آخر درود پاک کو جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، آخر میں آپ نے بھی وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد آج پڑھیں، یعنی کہ اس چاند رات اور جمعے کے درمیان جتنی نمازیں آتی ہیں آپ اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں اس پوری عظیم چاند رات میں اور جمعے میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں اس عمل کو، تو پھر آپ لوگ کوشش کرنا کہ اس عمل کے آخر میں بھی 3 بار اور شروع میں بھی 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اور جو دعا آپ نے اس عمل کے پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں مانگنی ہے، وہ دعا آپ نے بڑے دل سے، یقین سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا کرتے وقت مانگنے کے انداز، مانگنے میں بہت ہی جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان آپ کو، ہم سب کو ملتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کا، اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سے لوگوں کو فوری طور پر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ پاک، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میری جو دعاؤں کو قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا پڑھ پاتی۔ دوستو بھائی بہنوں، اس طریقے سے دعا کریں جیسے اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں دوستوں، سجدے میں جا کر دیکھیں، یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کو، ساتھیوں بھائی بہنوں، اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے دوستوں۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ آپ نے اس عمل میں یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا رحمانو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس طریقے سے آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور دل ہی دل میں آج رمضان کی اس عظیم چاند رات میں اور جمعے کے دن دوستو بھائی بہنوں ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیجیے گا، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، یہ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہے، یہ عمل کتنا فائدہ مند ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کریں گے، اللہ پاک آپ کے ساتھ خود بخود بھلا کر دے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار ملا کر پڑھنا ہے۔
جب بڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو نہ مانگ سکے رب کریم اس سے زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک کا جو ایک نام پسند ہو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔